بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ مصر آئے تھے اور کچھ دیگر معاملات کو حل کر رہے تھے۔ ان کا کام تقریباً ختم ہو چکا تھا اور وہ واپسی رات کو ہی کرنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی ناجی، جو حاتمی ثقافت کا پرورتا سالار تھا، وہ مصر میں موجود 50,000 سپاہیوں کا سربراہ تھا۔ اس کی پوری فوج سوڈانی تھی۔ اس نے ابو سفیان کو آج کی رات یہاں ٹھہرنے کی دعوت دی تھی۔ ابو سفیان نے اس کو منع کر دیا تھا کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکردار مرد تھے۔ وہ نہ ہی شراب نوشی کرتے تھے، نہ ہی حسین دوشیزاؤں کے ساتھ رات بسر کرتے تھے، لیکن ناجی بضد تھا کہ وہ آج کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو یہاں پر ہی ٹھہرانا چاہتا ہے۔ کافی دیر ابو سفیان کے انکار کرنے کے باوجود بھی وہ بار بار ان سے ایک ہی بات کی گزارش کرتا رہا کہ آپ لوگ صرف ایک رات کے لیے یہاں پر ٹھہر جائیں، بس ایک رات مجھے دے دیں۔ اس کے اتنا زیادہ بولنے پر ابو سفیان خاموش ہو گئے اور انہوں نے بس یہی بولا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اگر وہ راضی ہوئے تو ہم لوگ ضرور آج کی رات یہیں پر قیام کر لیں گے۔ وہ یہ بول کر اپنے خیمے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ابو سفیان سلطان کے خیمے میں گئے اور ان کو ناجی کی دعوت کے بارے میں بتایا۔ سلطان معظم نے جب یہ بات سنی تو کہنے لگے، آج مشکل ہے، ہم لوگوں کو آج ہی واپس جانا ہوگا۔ لیکن ابو سفیان نے جب یہ بات بتائی کہ ناجی بہت زیادہ اس بات کے لیے بازد ہے، ابو سفیان کے لہجے میں مانی خیزی تھی، جس کو سمجھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئے اور انہوں نے کچھ دیر سوچنے کے بعد ان کو اجازت دے دی کہ آج کی رات ہم لوگ یہیں پر قیام کریں گے۔ جب یہ بات ناجی کو معلوم ہوئی تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً ہی ایک بہت خوبصورت محفل کا انتظام کیا، جس میں نیم عریاں لباس میں حسین دوشیزائیں موجود تھیں، اچھے طرز کی شرابیں موجود تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو سفیان اچھے سے جانتے تھے کہ ناجی کے یہاں کی دعوت اس نوعیت کی ہی ہوگی، اس لیے وہ دونوں ہی وہاں پر نہیں جاتے تھے۔ لیکن ناجی کے اتنے بول دینے پر ان دونوں نے ہی کچھ سوچتے ہوئے اس کی دعوت کو قبول کیا تھا۔ رات کی تاریکی ہر سو تھی، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے اور نیچے زمین پر پورا آسمان بندھا ہوا تھا۔ ناجی، اس کا لشکر اور ابو سفیان اور ان کے برابر میں ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے۔ چند پل بعد ہی وہ دیوہیکل حبشی ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے ان لوگوں کی طرف ہی آ رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حبشیوں کو دیکھا جو نیم عریاں دوشیزاؤں کے بیچ میں اس ٹوکرے کو رکھ رہے تھے اور اچانک اس سپیرے کی بین بجانے لگے تھے۔ دیکھتے دیکھتے اس ٹوکرے کے اندر سے ایک خوبصورت سی کلی پھوٹی اور وہ کلی بڑھتے بڑھتے ایک پھول کی شکل اختیار کر گئی اور اچانک ہی اس پھول کے اندر سے ایک بہت خوبصورت سا چہرہ نمودار ہوا اور اس کے بعد اس پھول کے اندر سے ایک حسین لڑکی جس کا جسم سرخ و سفید تھا، چہرہ اتنا حسین کہ دیکھنے والوں کو اپنی جانب مبہوت کر دے۔ ناجی کا لشکر جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس حسین دوشیزہ کو دیکھ کر سانس تک روک چکا تھا، جبکہ وہ حسین دوشیزہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اچانک ہی ساری نیم عریاں لڑکیاں اس ٹوکرے والی لڑکی کے گرد کسی تتلیوں کی مانند گھومنے لگی۔ ابو سفیان نے اپنا رخ سلطان کی جانب کیا تو ان کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی اور ان کی آنکھیں زکوئی پر ہی موجود تھیں۔ وہ لڑکی دھیما دھیما رقص کر رہی تھی اور اس کے آگے پیچھے موجود نیم عریاں لباس میں لڑکیاں کسی تتلی کی مانند اس کے گرد چکر لگا رہی تھی۔ زکوئی بہت خوبصورت انداز میں اپنے جسم کو لچک دے رہی تھی اور خمار زدہ نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں بہت حسین تھی، کسی بھی مرد کی اس پر سے نگاہ نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ وہ صرف اور صرف سلطان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ناجی سلطان کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، سلطان معظم، اس کا نام زکوئی ہے، اس کا باپ ساحل پر مچھلیاں فروخت کرتا ہے، یہ کوئی پیشہ ور رقاصہ نہیں ہے، بس شوقیاں ناچتی ہے۔ ایک روز اس کے گھر جانا ہوا تو ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ آپ مصر آنے والے ہیں، تو یہ لڑکی فوراً ہی میرے پاس آ گئی، مجھ سے منت کرنے لگی کہ ایک رات بس آپ سے ملاقات چاہتی ہے، یہ آپ کو بہت پسند کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ اس کے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم ہستی کو دے سکے، اس کے پاس بس یہی ایک فن ہے جو وہ آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر وہ مرد ہوتی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی حفاظتی دستے میں شامل ہو جاتی، لیکن یہ ایک عورت ہے اور اس کے پاس بس ایک یہی فن ہے
وہ آپ سے بس ایک رات کی ملاقات چاہتی ہے۔ ناجی کی بات سن کر سلطان کہنے لگے، ناجی تم کہنا کیا چاہتے ہو کہ میں اس رقاصہ کے پاس جا کر اس کی تعریف کروں یا پھر اس کو اپنے پاس بلا کر خراج تحسین پیش کروں کہ تم نے یہاں موجود تمام مردوں کے جنسی جذبات اپنے فن سے جگا دیے ہیں اور لوگوں کو دعوت گناہ دے رہی ہو؟ اس بات کی تعریف کروں اور اس کو اپنے ساتھ ایک رات گزارنے کی اجازت دے دوں؟ وہ غصے سے گرجتے ہوئے کہنے لگے۔ ناجی ایک دم سے ہڑبڑا گیا، کہنے لگا، نہیں سلطان معظم، یہ کوئی پیشہ ورانہ رقاصہ نہیں ہے، بس شوقیہ ناچتی ہے اور اس کے رقص میں دعوت گناہ موجود نہیں ہے۔ یہ بس آپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی ہے اور کچھ نہیں۔ اس نے مجھ سے بہت منت کی ہے جس کی وجہ سے میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ پسند نہیں ہے۔ میں نے آپ کو آج کی رات اسی وجہ سے روکا تھا کہ یہ لڑکی بہت ضد کر رہی تھی کہ وہ ہر حال میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہے۔ سلطان معظم نے ایک نظر سامنے لڑکیوں کے جھرمٹ میں رقص کرتی ہوئی زکوئی کو دیکھا اور خاموشی سے اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ ابو سفیان بھی بنا ناجی اور اس رقص کی پرواہ کیے بغیر اپنے خیمے میں چلے گئے تھے۔ ناجی پرسوچ نگاہوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ وہیں بیٹھ کر ان کے اس راستے کو ہی دیکھتا رہا، پھر ہمت کر کے کھڑا ہوا اور ایک بار پھر ان کے خیمے میں حاضر ہو کر یہی فریاد کرنے لگا کہ حضور، آپ سے ملنے کے لیے بہت منتیں کر رہی ہے، ایک بار بس اس سے ملاقات کر لیں۔ وہ آپ سے چند منٹوں کی ملاقات چاہتی ہے، وہ جلد چلی جائے گی۔ جبکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب بار بار کی ضد سے جنجلا رہے تھے۔ انہوں نے ناجی کی جانب دیکھا اور کہنے لگے، جاؤ اور زکوئی کو ہمارے خیمے میں بھیج دو۔ یہ بات سننی تھی کہ ناجی کے پریشان چہرے پر یکدم سے بہار آ گئی اور وہ فوراً ہی خیمے سے نکل گیا۔ باہر ہی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سپاہی ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہی ان لوگوں کو دور سے ایک نیم اڑیاں لباس میں ایک حسینہ چلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سلطان کی خیمے کے پاس آ رہی تھی، جبکہ وہاں موجود تمام سپاہی فوراً ہی خیمے کے گرد ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی خیمے کے اندر جانا چاہتی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی سلطان کی فوج کا سربراہ اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے غصے سے بولا، یہاں پر کیا کرنے کے لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی، سلطان معظم نے مجھے خود اپنے خیمے میں بلایا ہے، اس وجہ سے میں یہاں پر آئی ہوں۔ یہ بات سن کر اس سپاہی کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے کہنے لگا، اے لڑکی، کیا تم جانتی نہیں سلطان معظم ان سب چیزوں کے عادی نہیں ہے۔ وہ اور بادشاہوں جیسے نہیں ہے جو اپنی راتوں کو فحشاؤں کی باہوں میں رنگین کرتے ہیں۔ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، نہ یہ شراب پیتے ہیں نہ ہی یہ گناہ کرتے ہیں، اور ایک باکردار مرد ہے۔ جبکہ یہ بات سن کر زکوئی کہنے لگی، میری بات پر یقین کیجیے، مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ اگر یقین نہیں ہے تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ وہ اتنے دعوے سے بول رہی تھی کہ وہاں موجود سپاہی حیران ہو کے اور ان میں سے ان کا سربراہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے قریب گیا اور ان سے پوچھنے لگا، حضور، باہر ایک رقاصہ آئی ہے اور کہتی ہے کہ آپ نے اس کو یہاں پر بلایا ہے۔ یہ بات سن کر سلطان نے کہا، اس کو اندر بھیج دو۔ جبکہ اس سپاہی کو اس بات کی بالکل بھی امید نہیں تھی، وہ حیران تھا کہ سلطان کیا بول رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی کہ سلطان معظم باہر ایک فحاشہ آئی ہے، واقعی میں اس کو اندر بھیج دوں؟ جبکہ سلطان نے تحمل سے ہاں میں جواب دیا، جبکہ اس نے زکوئی کو پریشان ہوتے ہوئے خیمے کے اندر بھیج دیا تھا اور وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی سلطان کے خیمے میں جا چکی تھی اور باہر موجود وہ تمام سپاہی ایک دوسرے کو حیران نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ لوگ یہ کیا دیکھ چکے ہیں، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک باکردار مرد تھے۔ ان کی فوج کو اس چیز کی اجازت نہیں تھی کہ وہ حسین دوشیزاؤں کے ساتھ وقت گزارے اور شراب کے قطرے اپنے حلق میں اتارے، لیکن آج کا یہ منظر دیکھ کر سب لوگ ہی طیش میں آگے تھے۔ باہر موجود تمام سپاہی چہم و گوئیاں کرنا شروع کر چکے تھے اور ان کا سربراہ غصے کے عالم میں اپنے سپاہی سے کہنے لگا، جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ان سب چیزوں کی اجازت ہے تو ہم لوگوں کو ان چیزوں کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ جھوٹ ہے، یہ بھی اور بادشاہوں جیسے ہی ہیں۔ وہ کافی غصے میں نظر آ رہا تھا۔ آج ان کا جو بت تھا ان سب کے دماغوں میں اور دل میں وہ ٹوٹ رہا تھا۔ ان لوگوں کے سامنے ان کی سچائی اس طریقے سے عیاں ہو رہی تھی کہ وہ ایک بہروپیاں ہے جو سچائی اور باکرداری کے پیچھے عیاش بادشاہ ہیں، جو دنیا کے سامنے تو پرہیزگار بنتے ہیں لیکن دنیا کے پیچھے وہ اور بادشاہ جیسے ہی ہیں۔ یہی سب سوچ کر ان سب کا خون کھول رہا تھا۔ رات اپنی رفتار کے مطابق گزرتی جا رہی تھی اور خیمے کے اندر سے دھیرے دھیرے باتوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ ناجی اپنے خیمے سے نکلا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کو دیکھنے لگا۔ ان کے خیمے کے پردے گرے ہوئے تھے اور ان کے محافظ ان کی حفاظت کے لیے
उनके खैमे के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। ये सब देखकर नाजी अपने खैमे में आ गया और अपने सबसे करीबी साथी अदरीश से कहने लगा, लगता है मेरी ज़कुई ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का वो बुत गिरा दिया है जो वो अपने अंदर बनाए बैठे हैं। बस अब सुल्तान के हलक से शराब उतारनी रह गई है, जो मेरा मंसूबा था। अदरीश आज वो मुकम्मल हुआ। उसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। जबकि ये बात सुनकर अदरीश बेसाख्ता मुस्कुराया और कहने लगा, ज़कुई चीज़ ही ऐसी है, कोई भी मर्द उसको देखे तो बिना बहके रह नहीं सकता, और तुमने जिस तरीके से उसको तैयार किया है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को ढेर होना ही था। जबकि ये बात सुनकर नाजी कहने लगा, लेकिन मैं हैरान हूँ, अय्यूबी मिट्टी का रेतला नहीं है, वो एक चट्टान है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ज़कुई ने ऐसे कैसे उसको ढेर कर दिया। वो ये बोलकर एक बार फिर बाहर आया और सुल्तान के खैमे को देखने लगा और फिर अपने खैमे में वापस चला गया। सुबह हर रोज़ की तरह अपनी आबोताब से हुई थी। बस फ़र्क इतना था कि सुल्तान के सिपाहियों के दिल में जो इज़्ज़त और एहतराम और जो उनकी शख्सियत का बुत बना हुआ था, वो चूर चूर हो गया था। सुबह होते ही उनके खैमे से निकलकर ज़कुई सीधा नाजी के खैमे में आई। जब वो खैमे में दाखिल हुई थी तो नाजी परेशानी के साथ टहल रहा था। उसकी परेशानी उसके चेहरे से आया थी। ज़कुई खैमे में दाखिल होते ही बोली, नाजी मुझे मेरा वो सोना दे दो जिसका तुमने मुझसे वादा किया था, क्योंकि मैं अब अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। नाजी ने जब ये बात सुनी तो वह कहने लगा, हाँ हाँ वो मैं दे दूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि रात को क्या हुआ। वो आराम से कहने लगी, जो करने के लिए तुमने मुझसे कहा था वो कर दिया है। तुम लोग तो कहते थे कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह चट्टान है, लेकिन वो तो एक मिट्टी का रेतला भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था वो तो किसी मिट्टी की धूल की तरह मुझ पर उड़े जा रहा था। जबकि ये बात सुनते ही नाजी बेसाख्ता खुश हुआ और ज़कुई को अपने अंदर भेज लिया और उसी वक्त उसको ढेरों ढेर अनाम से नवाजा। वो कुछ और कहती, लेकिन नाजी इतना खुश था कि उसने कुछ भी सुनना गवारा नहीं किया और फ़ौरन ही बाहर आ गया। जबकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने लश्कर को हुक्म दे चुके थे कि अब उन्हें वापस अपने महल जाना है। वो अपने घोड़े पर बैठे और अपने महल की तरफ रवाना होने लगे। वहाँ मौजूद सूडानी फौज उनके नाम के नारे लगा रही थी, लेकिन उन्होंने ना ही हाथ उठाकर लहराने का तकल्लुफ़ किया था, ना ही उन लोगों की जानिब देखना गवारा किया था। उन्होंने बस नाजी से हाथ मिलाया था और अपने पूरे लश्कर समेत वहाँ से चले गए थे। जबकि नाजी अदरीश और वहाँ की पूरी फौज उनको आखिरी हिस्से तक छोड़ने के लिए आई थी। महल आते ही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अबू सुफियान और अपने ख़ास नाइब को लेकर एक कमरे में चले गए और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। दिन अपनी रफ्तार के मुताबिक गुजरता गया, लेकिन पानी का एक कतरा और खाने का एक दाना भी कमरे के अंदर नहीं गया। यहाँ तक कि रात का आधा पहर हो चुका था, लेकिन कमरे का दरवाज़ा अभी तक बंद था। बाहर मौजूद सिपाही भी इसी कश्मकश में मुब्तला थे कि ऐसी कौन सी बात कमरे के अंदर हो रही है जो इतनी लंबी हो चुकी है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह और अबू सुफियान और वो नाइब अभी तक बाहर ही नहीं आए। रात के आधी पहर कमरे का दरवाज़ा खुला और तीनों ही अपने अपने घरों को चले गए। अगले रोज़ सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दोपहर का खाना खा रहे थे कि उनको इत्तला मिली कि नाजी उनसे मिलने के लिए आया है। उन्होंने थोड़ी देर उसे ठहरने का कहा और खाना तनावुल करके वो मुलाकाती कमरे में आ गए, जहाँ पर नाजी पहले ही परेशान हाल बैठा हुआ था। उसके चेहरे से ही उसकी परेशानी झलक रही थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी नशिस्त पर बैठ के और नाजी से पूछने लगे, क्या हुआ है नाजी, तुम यहाँ पर क्या लेने के लिए आए हो? वो कहने लगा, सुल्तान मौज़म मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आवाज़ में दुख का अंसर मौजूद था। लेकिन सुल्तान ने लापरवाह बनते हुए पूछा, क्या हुआ है नाजी, हम तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहे। वो कहने लगा, सुल्तान मौज़म आपने मुझे सिपा सलार से हटाकर एक काम सिपाही बना दिया है और सूडानी फ़ौज के 50,000 नफरी इस फ़ौज में मदगम कर दी है, जो अभी मिस्र में हाल ही में तैयार हुई है। आप ऐसा कैसे मेरे साथ कर सकते हैं? वो तहम्मुल से कहने लगे, हाँ नाजी, मैंने सारी रात और कल का सारा दिन सर्व करके बड़ी गहरी सोचो विचार के बाद ये फ़ैसला लिया है। जबकि ये बात सुनकर नाजी कहने लगा, अली मकाम मुझे किसी जुर्म की सज़ा दी जा रही है। मुझसे ऐसी क्या ख़ता हो गई, क्या ख़ता सर्जिश हो गई जिसकी बिना पर आप मुझको इतनी बड़ी सज़ा से नवाज रहे हैं? वो कहने लगे, नाजी अगर तुम्हें ये कबूल नहीं तो तुम फ़ौज को छोड़ सकते हो, हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मेरे हुक्म की तमील हर हाल में की जाएगी, क्योंकि सूडानी फ़ौज बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। हमारी फ़ौज को शराब और शबाब इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए इस फ़ौज को तरबियत की ज़रूरत है जो अब हम करेंगे। जबकि ये बात सुनकर नाजी पैर पटक कर वापस मिस्र जा चुका था
اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ادریش بھی وہاں موجود تھا اور زکوئی بھی اس کو ہر حال میں ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کا حال بہت برا تھا۔ وہ سب کو ہی برا بلا بولے جا رہا تھا، جبکہ زکوئی پرسوچ نگاہوں سے اس کے تپتے ہوئے چہرے کو دیکھ رہی تھی اور تھوڑی دیر اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہیں پر رکی رہی۔ لیکن جب وہ کسی کے قابو میں نہیں آیا تو وہ اپنے خیمے میں آ گئی۔ وہاں موجود اور لونڈیاں زکوئی سے جلتی تھیں، کیونکہ اس نے ایک رات کے اندر ہی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ناجی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا۔ ناجی اب کسی پر بھی دھیان نہیں دیتا تھا سوائے زکوئی کے۔ ان لوگوں نے تو یہ بھی تہیہ کر لیا تھا کہ وہ لوگ زکوئی کو ختم کر دیں گے۔ اس وجہ سے انہوں نے ایک بہت شاطر خادمہ کے ساتھ مل کر یہ منصوبہ بنایا تھا کہ اب زکوئی کا یہاں پر خاتمہ ممکن ہے، کیونکہ اس کی سوچ کے مطابق باقی رقاصاؤں کی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ وہ لوگ یہ سوچتی تھی کہ زکوئی یہاں پر رہے گی تو ہم لوگ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ یہی سب سوچ کر رات کے آدھی پہر اس خادمہ کے ساتھ مل کر ان دونوں لڑکیوں نے زکوئی کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ وہ لوگ اس کو چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ اس کو اس طریقے سے پکڑ چکے تھے کہ اب زکوئی کسی طور پر بھی خود کو آزاد نہیں کر پا رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی جیسی زکوئی کو خنجر سے مارتی، اس سے پہلے ہی ایک ہاتھ نے اس کو قابو کر لیا تھا، اور وہ ہاتھ کسی اور کا نہیں بلکہ ابو سفیان کا ہاتھ تھا۔ جبکہ ان عورتوں نے ابو سفیان کو وہاں دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ کل ہی تو وہ لوگ واپس جا چکے تھے، لیکن آج جب اس کو وہاں دیکھا گیا تو وہ لوگ خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ ابو سفیان نے باہر موجود سپاہیوں کی مدد سے ان دونوں رقاصاؤں کو بندی بنا لیا اور زکوئی کو اپنے ساتھ لے کر محل لا گئے۔ جب یہ بات ناجی کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً ہی محل پہنچا، جہاں پر ایک دربار لگا ہوا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اس کے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہاں پر دربار لگا ہوا ہوگا۔ ناجی کو ایک بار پھر محل میں دیکھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دھیما سا مسکرائے اور اسے پوچھنے لگے، کیا ہوا ناجی، آج بھی یہاں پر آنا کیسا ہوا؟ تو اس نے اپنی ساری حیرت کو بلائے طاق رکھ کر سلطان سے کہا، سلطان معظم، کل رات کو میری رقاصاؤں کے بیچ تھوڑی جھڑپ ہو گئی تھی، لیکن اچانک ہی وہاں پر ابو سفیان پہنچ گئے اور تینوں رقاصاؤں کو وہ لے کر یہاں آ گئے۔ میں ان لوگوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں۔ سلطان معظم نے یہ بات سنی اور کہنے لگے، لیکن تم یہاں پر ان تینوں کو لینے کے لیے کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے، سلطان معظم، وہ میری لونڈیاں ہیں، ان کو میں نے مصر کے بازاروں سے خریدا ہے، تو ایسے کیسے میں ان لوگوں کو آپ کے پاس چھوڑ دوں؟ یہ تو میری ہیں۔ جبکہ یہ بات سن کر سلطان نے کہا، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا کہ زکوئی تمہارے کسی عزیز کی بیٹی ہے اور اس کا باپ مچھلیاں فروخت کرتا ہے اور وہ پیشہ ورانہ رقاصہ نہیں ہے اور نہ ہی جسم فروش ہے، تو پھر وہ تمہاری لونڈی کیسے ہوئی؟ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ ناجی گھبرا گیا اور اس کے ماتھے پر پسینے چمکنے لگے۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگا، جی سلطان معظم، آپ درست فرما رہے ہیں، میرا کہنے کا مطلب یہی تھا کہ زکوئی کو اپنے گھر جانا ہوگا، اس وجہ سے میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن سلطان معظم سب کچھ جانتے تھے۔ وہ کہنے لگے، اچھا ناجی، ایسی بات ہے، لیکن زکوئی کا کہنا تو کچھ اور ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ وہ ایک پیشہ ورانہ رقاصہ ہے اور کافی سالوں سے مردوں کی محفل میں ناچتی ہے اور ان کا دل لباتی ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ وہ تمہارے کسی عزیز کی بیٹی ہے۔ ناجی کی حالت بہت گہر ہو رہی تھی، کیونکہ اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا اور وہ مصر میں نہیں بلکہ سلطان کے دربار میں کھڑا ہوا تھا۔ سب لوگ ہی ناجی کو دیکھ اور سن رہے تھے۔ انہوں نے حکم دیا کہ فوراً ہی زکوئی کو محل کے اندر بلایا جائے۔ چند منٹ بعد ہی زکوئی محل کے دربار میں کھڑی ہوئی تھی۔ سلطان نے زکوئی کو بولنے کا حکم دیا تو وہ کہنے لگی، سلطان معظم، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں کسی مچھلیاں فروخت کرنے والی کی بیٹی نہیں بلکہ پیشہ ورانہ رقاصہ ہوں۔ مجھے ناجی نے آپ کے لیے خریدا تھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں آپ کو بہکا کر آپ کا تختہ الٹ دوں۔ آپ سارے جہاں میں جو اپنا نام بنائے بیٹھے ہیں، لوگوں کے دل میں آپ کے لیے بے انتہا محبت ہے، وہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ وہ چاہتا ہے مصر میں جو بھی فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کا بھی سربراہ بن جائے۔ اس وجہ سے وہ آپ کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا تھا اور اس چیز کے لیے اس نے مہرہ مجھے بنایا تھا تاکہ میں آپ کو اپنے قابو میں کروں اور آپ سے ساری باتیں منوا لوں۔ یہ بات سن کر سلطان نے ناجی کی جانب دیکھا جو ہڑبڑایا ہوا تھا۔ وہ فوراً ہی یہ بات سن کر زکوئی کو مارنے کے لیے بڑھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہاں موجود سپاہیوں نے ناجی کو بندی بنا لیا تھا اور اس کو گھٹنوں کے بل بٹھا دیا تھا۔ اس رات جب زکوئی خیمے میں گئی تھی تو سلطان اس کو دیکھ کر ہی سمجھ چکے تھے کہ وہ ایک پیشہ ورانہ رقاصہ ہے، اور انہوں نے بہت تحمل مزاجی کے ساتھ اسے سمجھایا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کریں گے۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ناجی کچھ غلط کرنا چاہتا ہے،
اس کے بعد جیسے جیسے رات گزرتی گئی اور وہ سلطان سے باتیں کرتی گئی، اس کی آنکھوں پر سے بے حیائی کا پردہ ہٹتا گیا اور اس نے سچائی ان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ ناجی بہت غصہ کر رہا تھا، بار بار زکوئی کی نفی کر رہا تھا، لیکن سلطان حقیقت سے آشنا تھے۔ انہوں نے فوراً ہی ناجی کو کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دے دیا تھا، جبکہ زکوئی کو باعزت بری کر دیا گیا۔ اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر انسان کا کردار مضبوط ہو تو وہ کسی بھی صورت میں اپنے نفس پر قابو پا سکتا ہے اور سامنے والے کو اپنی باتوں سے قائل کر سکتا ہے۔ روزانہ ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانی اور واقعہ سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئے واقعے کے ساتھ۔